فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو بے سہارو، غم کے مارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ تو ربیع الاول کے مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، خوشیوں والا مہینہ ہے۔ تو جس سال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سال ہر ماں کو بیٹے عطا فرمائے۔ تو اب ربیع الاول میں جو بچے پیدا ہوں ان کے نام ہمیں کس طرح کے رکھنے چاہیے، کون سا نام رکھنا چاہیے، کس نام کا انتخاب کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ بڑے بڑے پیارے نام آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ جب ربیع الاول میں آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، بیٹی عطا فرمائے، تو آپ کس طرح کے نام رکھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم جو نا کسی فلم ایکٹر کے اوپر نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی کیونکہ نام جو نا نام جتنا اچھا نام ہوگا اتنا اس پر اثر بھی ہوگا، اچھا نام اچھا اثر، برا نام برا اثر۔ تو جب بھی آپ اپنے بچے کا نام رکھیں، ٹھیک ہے، لوگ پوچھتے ہیں جناب کیا نام رکھا ہے، تو پھر جناب کبھی کسی سے پوچھا جائے گا، کسی دوست سے پوچھا جائے گا، کبھی کسی رشتہ دار سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ جب بھی نام رکھیں اپنے بیٹے کا کسی عالم دین سے ضرور رہنمائی حاصل کیا کریں کہ ہم اپنے بیٹے کا کیا نام رکھنے جا رہے ہیں اور اس کا کیا معنی ہے، کیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا واسطہ، اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کا تابع دار اور فرما بردار بنا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نام کیسا رکھیں؟ ربیع الاول میں بچے پیدا ہوں تو اس کا نام کس طرح کا ہونا چاہیے؟ نام کسی بھی آدمی کی شخصیت کا اہم حصہ ہوتا ہے، جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، جس سے اسے پکارا جاتا ہے۔ گھر میں ہوگا تو گھر کے افراد اسی نام سے اسے پکاریں گے، خاندان میں جائے گا، رشتہ داروں میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسی نام سے اسے پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ محلے میں ہوگا تو محلے کے افراد بھی اسے اسی نام سے پکاریں گے، ہمسائے بھی اسی نام سے پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ اسکول میں ہوگا تو اسکول کے بچے بھی اسے اسی نام سے پکاریں گے، اسی نام سے وہ بچہ جانا جائے گا، پہچانا جائے گا۔ کالج میں ہوگا تو کالج کے لوگ بھی اسے اسی نام سے پکاریں گے، یونیورسٹی میں ہوگا تو یونیورسٹی میں بھی ایسے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ فیکٹری میں اگر جاب کرتا ہے تو فیکٹری کے لوگ بھی اسے اسی نام سے پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ مدرسے میں پڑھتا ہے تو مدرسے کے بچے بھی اسے اسی نام سے پکاریں گے۔ بازار میں ہوگا تو بازار کے افراد بھی اسے اسی نام سے پکاریں گے، جو نام اس کا ہوگا وہی اس کی پہچان ہوگی۔ کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو اسی نام کی اس کی شناخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی مرتبہ نام جو ہوتا ہے نا گھریلو ماحول کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نام اچھا اثر، برا نام برا اثر۔ نام اچھا ہو تو انسان کا ضمیر اسے اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے، ذہن دیتا رہتا ہے، جناب یہ کام کرو یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ اور پیارے دوستو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کے لیے غور و فکر شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو ایسے میں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، کیونکہ اس کی طرف سے بچے کے لیے پہلا بنیادی تحفہ بھی یہی ہے جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہ نام رکھا۔ آپ کسی جگہ جاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے جناب آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نام محمد رضا ہے یا میرا نام محمد احمد ہے، محمد قاسم ہے، تو کہتا ہے یار تیرا نام کتنا پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ نام جو ہے نا بڑا اپنا وہ ساری عمر بچے جہاں جائے گا اس سے سب سے پہلے سوال ہوگا کا نام کیا ہے، تو کہیں گے یار تیرے باپ نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، کتنا اچھا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ایسے ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ کسی کے ہاں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، یار تو انہوں مبارک ہوئے تو انہوں اللہ نے پتر دی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو پھر اسے یہ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بچے کا نام کیا رکھا ہے۔
تو پھر وہ جناب کبھی کسی دوست سے پوچھتا ہے، کبھی رشتہ دار سے پوچھتا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا ہے۔ آپ جب بھی نام رکھیں تو پھر اس کا اینڈ جو ہے نا کسی عالم دین سے ضرور رہنمائی حاصل کیا کرے کہ میں اپنے بچے کا یہ نام رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اچھا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لائے جاتے ہیں، حضور نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش ہے کسی عالم دین سے، کسی اچھے بچے سے، کسی اچھے بندے سے بچے کا نام رکھایا جائے تاکہ وہ بچہ اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بچے پیدا ہوں ان کے نام کیسے رکھنے چاہیے؟ ان کے نام جناب اعلیٰ محمد نام رکھ سکتے ہیں، حضور کی نسبت کے ساتھ نام رکھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کل قیامت والے دن جس کا نام محمد ہوگا اسے اور اللہ اس کے والد دونوں کو بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ محمد، ٹھیک ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ احمد، ٹھیک ہے، احمد نام رکھ سکتے ہیں، محمد احمد بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ غلام رسول، کہ رسول پاک کا غلام، ٹھیک ہے، غلام محمد، محمد کا غلام، ٹھیک ہے۔ غلام مصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کا غلام۔ قاسم، محمد قاسم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ صادق، ٹھیک ہے، امین، ٹھیک ہے، سچا امانت دار، ٹھیک ہے۔ محمد رضا، محمد کی رضا، ٹھیک ہے۔ احمد، احمد رضا رکھ سکتے ہیں، مصطفیٰ رضا رکھ سکتے ہیں۔ غلام نبی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی کا یہ غلام ہے، ٹھیک ہے۔ محمد بلال رکھ سکتے ہیں آپ اپنے بچے کا نام۔ محمد اویس رکھ سکتے ہیں، محمد صدیق رکھ سکتے ہیں، محمد عمر رکھ سکتے ہیں، محمد عثمان رکھ سکتے ہیں، محمد علی رکھ سکتے ہیں۔ تو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔